لیکن میں حیران ہوں کہ آج ہم ماضی کو تو یاد کر رہے ہیں حال کے حوالے سے، جس طرح آج ہم پارا چلا رہے، اسی طرح چمن، اسی طرح جاری خیل، بکا خیل، بنو، اسی طرح پورا ڈیورنڈ لائن 2611 کلومیٹر کا بارڈر، لوگ انٹر ہوتے ہیں، ہمارے لوگوں کو مار کے ہمیں آپس میں لڑا کے پھر چلے جاتے ہیں، اور ہم احمقوں کی طرح دست و گریبان آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ آج یہ باتیں جو جب یہ میرا بھائی آج یہ بات کر رہا تھا، دو آوازیں میرے کانوں میں آئیں۔ ایک آواز آئی شیر افضل مروت کے حوالے سے کہ لگتا ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، اور ادھر سے آواز مسلسل ان کے حوالے سے ان کو ڈسکریج کرنے کے حوالے سے آ رہی تھی۔ میں آج ایک بطور، یہ تھرڈ ٹرم ہے میرا، آج میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نہ ہوتے تو آج مجھے پھر موقع نہیں ملنا تھا۔ یہ کون سی ایسی قوتیں ہیں جو ہمیں اڈیالہ میں بھی نہیں ملنے دیتی؟ ہائی کورٹ سے ہم نے کنٹیمپٹ میں پرمیشن لی بھی نہیں ملتی۔ یہ کون سی ایسی قوت ہے جو کہ ان لوگوں کو جن کا جینا مرنا پاکستان ہے، ہمارا ایمان ہے پاکستان، ماں بہنوں بیٹیوں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کر رہے ہیں؟ ہم ماڈل ٹاؤن اور ڈی چوک کو بھولنا چاہیں، آنے والی نسلیں نہیں بھولیں گی۔ یہ اجازت کس سے دی سیاست میں ماں بہنوں کی بیٹیوں کی تذلیل کرنا؟ باتیں بہت ہیں چیئرمین صاحب انیشیٹو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ آپ نے بات کی، آپ کے اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں تارڑ صاحب ایسا کچھ ہوا، وہ تصویریں میں نہیں کہنا چاہوں گا، اخلاقیات کے جنازے نکالے گئے، اس وقت تو پی ٹی آئی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آپ نے ماضی کی باتیں کی، اگر ماضی کو دہراتے جائیں گے مستقبل، حال اور مستقبل کبھی بہتر نہیں ہوگا۔ forgive and forget، اگر اس ملک کے ساتھ واقعی ہم سنسیئر ہیں، آنے والی نسلیں، آج کے بچے پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے، وہ لوگ جو پاکستان دشمن ہیں، وہ سوشل میڈیا ہائیبرڈ کے تھرو ہم میں اتنا گیپ لے کے آ رہے ہیں، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ کہا گیا کہ جی پاکستان کے ایک سپوت شہید راشد منہاس نشان حیدر، جو پاکستانی ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ماننے والا ہو، اور وہ عمران خان کا سپاہی ہو، وہ سب کچھ کر سکتا ہے پاکستان اور پاکستان کے شہداء پہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم کہتے تھے، ہمارا مذاق اڑاتے تھے لوگ کہ یہی وہ فوجی ہیں کہ جنہوں نے جب ہماری گھروں سے اور مسجدوں میں اور امام بارگاہوں اور خانقاہوں میں خودکش دھماکے ہوتے تھے، جب لاشیں نہیں ملتی تھی، انہی جوانوں نے چھاتی آگے کر کے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ ہم نے تو میرا لیڈر جب کہتا ہے کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان سے ہے، تو آج میرا آپ سے سوال ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف اور پاکستان کے 90% وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ آج کھڑے ہیں، آپ ان کو فوج کے آگے کون لے کے آ رہا ہے؟ کون یہ نیریٹو بنا رہا ہے؟ کون یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے؟ کون پاکستان کی بنیادوں سے کھیل رہا ہے؟ اپنے چند ووٹوں کے لیے، اپنے چند ووٹوں کے لیے آپ ایک ادارے کو انگیج انڈائریکٹلی کر رہے ہیں۔ مقابلہ تو میدان میں کیا جاتا ہے، مقابلہ تو الیکشنوں میں ہوتا ہے۔ الیکشنوں میں جن کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں وہ آج ہمیں درس دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ظلم ہر دور میں ظلم کا دور چلتا ہے، لیکن آپ اور سب کے لیے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم سب کی عزت سانجھی ہے۔ یہ آج جو ہماری ماں بہنوں کی بے عزتیاں ہو رہی ہیں، یہ نوٹس نہیں ہو رہی اللہ کے دربار میں بھی، اور یاد رکھیں آج جو اس ملک میں یہ میرے پنجاب کے MNAs اور MPs کے ساتھ جو ہو رہا ہے، میں آج چیئرمین صاحب دونوں ہاتھوں سے پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے بزرگوں، ماں بہنوں، بیٹیوں، ممبر آف دا پارلیمنٹ، تمام الیکشن جو لڑ چکے ہیں، ان کی عزتوں کو سلام ہے۔ آپ نے ان کے کاروبار بند کر دیے، آپ نے ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کو گھسیٹا، آپ نے ہر قسم کا رعب اور ظلم ان پر ڈھایا، لیکن آج بھی ان کے زبان سے عمران خان عمران خان عمران خان کی آواز آتی ہے، اور یہ رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ پاکستان کا بڑا بیٹا پنجاب جو ہماری غیرت ہے وہ جاگ چکا ہے۔ رہی بات، ہم کبھی بھی زبان بیس سیاست نہیں کرتے۔ بچپن سے ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ غفار خان خدا نخواستہ غدار تھا۔ غفار خان غدار نہیں تھا، غفار خان میری دھرتی ماں کا وہ غیرت مند سپوت اور وہ بزرگ ہے جس کو آنے والی نسلیں عزت دیں گی۔ لیکن آج to put our house in order we need to revisit each and everything۔
آپ اگر آج وزیر اطلاعات ہیں وداؤٹ وہ کہتے ہیں کیرٹ اور سٹک، اس ڈنڈے کے علاوہ آپ کو کوئی پوچھے بھی نہ، آج آپ سے اسٹیبلشمنٹ تھوڑا ہاتھ پیچھے کرتی ہے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آج آپ نے میرے فیصل آباد ڈاکٹر ناصر جٹ، نثار علی سرفراز، ان کا جینا حرام کر دیا ہوا ہے۔ آج میرے پنجاب کے مائیں بہنیں بیٹیاں ہر رات کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہیں۔ چیئرمین صاحب، میں نے اسپیکر صاحب کو کہا رات 11:30 بجے میرے بچے اسلام آباد سے نکلیں۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ تو اگر آج واقعی اور یہ نہ ہمیں کہا جائے کہ رینجرز یا کوئی اور، پاکستان کا ذرہ ذرہ ہمارا ہے، آپ لوگوں کی عزتوں پہ کبھی وہ اللہ دن نہ لائے کہ ہم کمپرومائز کریں۔ میں آج مجبور ہوں کہنے کے لیے، رانا صاحب بیٹھے ہیں، عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، کہ رانا صاحب میں نارکوٹکس کا منسٹر تھا، منسٹر فار اسٹیٹ، انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن کے تھرو آپ کو جب اریسٹ کیا تب مجھے پتا چلا، اور مجھے جب میسج آیا تو میں نے اس وقت کے ڈی جی این ایف اور بریگیڈیئرز کو بلایا اور انہیں کہا کہ اپنی اولادوں کی قسم کھائیں کہ یہ سچ ہے کہ غلط ہے۔ میں ان ڈی جی صاحب کو لے کے گیا پرائم منسٹر کے پاس، یہی الفاظ پرائم منسٹر کے تھے، میں ان کو کیبنٹ میں لے کے گیا جس میں فیصل واڈا صاحب اور یہ سارو طارق صاحب جو ہے باولپور سے مسلم لیگ کاف کے، طارق بشیر چیمہ صاحب، انہوں نے کوسچنز کیے۔ جب آپ کو فون آیا 9 مئی کے بعد شاہد آفریدی کا کہ شہریار کے ساتھ آپ کا جو مسئلہ ہے میری بھابھی کو آپ لوگوں نے کیوں اٹھایا ہے، میں نے تو آپ کی فیملی کو، آپ کی عزت کو، کبھی میری 7 پشتوں میں میری تربیت ایسی نہیں ہوئی کہ میں سوچ سکوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں کو آپ ذرا پتہ کرائیں کہ میری بیوی بیٹی کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا۔ میں چپ ہوں، یہ باقیوں کی جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں۔ رانا صاحب آپ تو پہلے کہتے تھے کہ جنرل باجوہ نے میرے اوپر کیس بنایا تھا، مجھے خواجہ سعد رفیق نے ہاتھ سے پکڑا، میں الجھنا چاہتا تھا، ابھی آپ نے کہا کہ جی عمران خان نے اس کو کہا تھا۔ آج ان ناموں کے نیچے ہیں۔ مجھے میرا اس وقت بھی مذاق اڑایا گیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ نینل ناموں کے نیچے کھڑا ہوں، اگر عمران خان میں نے ان کے خلاف یہ مقدمہ بنایا ہو تو اللہ ہمیں ایمان کی موت ہی نہ دے، تب بھی مذاق اڑایا گیا تھا۔ میں آج اتنے عرصے بعد بھی یہ کہہ رہا ہوں، آج آپ پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں، آج آپ کے پاس اختیار ہیں، انکوائری کریں، تحقیق کریں، بتائیں کہ کس نے آپ کے خلاف یہ پرچہ کاٹا تھا۔ I was a CEO in Germany، ہم نے اپنے سب کو چھوڑا ہے۔ یہ آج علی محمد خان، یہ زرتاج، یہ ہم سارے، ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ میرے اوپر جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، مجھے کہا کہ جی انٹیریئر میں، کشمیر کمیٹی میں، نارکوٹکس میں، سیفران میں تمہارے خلاف سب چیزیں ڈھونڈی جا رہی ہیں، پاکستان سے چلے جاؤ، تم پہ ہاتھ ڈالیں گے۔ میں 16 مئی کو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں تھا، بغیر کسی اسلحے کے، نہ تب بھاگا تھا نہ اب بھاگوں گا، آخری وقت تک عمران خان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن رانا صاحب آج آپ مہربانی کریں، بتائیں یہ کون لوگ ہیں جو ہماری ماں بہنوں کی تذلیل کرتے ہیں؟ آپ کی بیوی میری ماں، میری بھابھی، میری عزت ہے، جو ان کو گزرنا پڑا، جو اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے سہا، جو ایم کیو ایم نے سہا، جو آج اختر مینگل صاحب منہ پھیرے بیٹھے میں، جو بگٹی صاحب، آج یہ کچھ تو ہے جس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پارلیمان پہ حملہ ہوتا ہے، ممبر آف دا پارلیمنٹس کو پارلیمان سے اٹھایا جاتا ہے، 342 کے پارلیمان میں اپر اور لوئر ہاؤس کچھ کہنا چاہیں بھی تو نہیں کہہ سکتے۔ میں اس وقت بھی اسپیکر صاحب کے پاس گیا تھا، ایاز صادق صاحب کے پاس، کہ رانا صاحب سے کہیں کہ اگر کوئی بات ہے تو مجھے سامنے بٹھائیں، کیونکہ مجھے کبھی علی محمد خان بتاتا تھا، کبھی کوئی اور بتاتا تھا۔ میں آج رانا صاحب بڑے کھلے دل سے، آپ کی عمر مجھ سے بڑی، آپ کی عزت مجھ پر فرض ہے، اگر ہم نے اس گھر کو ٹھیک کرنا ہے تو نیک نیتی پرائورٹی نمبر 1 ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ گولیوں سے ڈرا دیں گے یا پرچوں سے ڈرا دیں گے، اس رب ذوالجلال کی قسم ایسی ماں پیدا نہیں ہوئی جو ہمیں گولیوں اور ان پرچوں سے ڈرائے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ اب ہماری عزت ہے۔ عمران خان کو اس قوم کی ضرورت ہے، اس پارلیمان اور اس ملک کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کے علاوہ ایک یونٹی اور ایک نئی کمٹمنٹ کے لیے ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا۔ ہم سب آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ کیسی عزت ہے کہ مجھے آپ کہتے ہو کہ ہم بنی گالا گئے اور پھر ماں بہنوں بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں؟ یہ کیسی عزت ہے کہ آپ میسج بھجوائیں کہ تمہاری بیٹی 14 اور 15 سال کی ہو گئی ہے؟ یہ کیسی عزت ہے؟ جو ماں اور بچیاں روڈوں پہ بھاگ رہی ہوں اور اسلام آباد F8 کی سڑکوں پہ
اور یہ اگر نہ ہوتا تو میری 7 پشتے بھی مجھے معاف نہ کریں. اس حد تک نہ جائیں. چیئرمین صاحب ان کو بتائیں اور سننے والے سن لیں. اس حد تک نہ جائیں. آپ کہتے ہیں آپ ریڈ زون میں آئے تھے, آپ نے ہمارے بندے بھی شہید کر دیے, زخمی بھی ہو گئے, پرچے بھی ہمارے خلاف کر دیے, کیا کیا کرنے جا رہے ہیں. تو وہ یہ تو 60-70 سال کی زندگی اللہ کے دربار میں, پھر آپ کیا کریں گے. میں آخر میں ایک پولیٹیکل ورکر, ایک خان کے سپاہی اور ایک پاکستان کا باسی ہونے سے یہ میرا چیئرمین صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے, کیونکہ میرا آپ سے اس کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے آپ کے بارے میں میری ایک اور پرسپشن تھی, لیکن آپ واقعی جب آپ جی اے بھٹو کہتے ہیں تو لگتا ہے آپ کی بھٹو صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. آپ کو اس کی کمٹمنٹ کی قسم, اگر آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں اور یہ ڈیبیٹ چل پڑی ہے اور آپ کی پارٹی کے بغیر یہ حکومت 1 انچ آگے نہیں جا سکتی, وہ الگ بات ہے کہ اب اس کے بعد ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے ہوں. اگر آپ واقعی بھٹو صاحب کے سپاہی ہیں, اس انیشیٹو کو یا مت روکیں, لیکن اس انیشیٹو کو یہ نہ سمجھے کوئی کہ یہ ہماری کوئی کمزوری ہے یا ڈر ہے. پہلے 9 مئی کے حوالے سے ہم کہتے رہے کہ جوڈیشل انکوائری بنائیں, اب ہم 27 میسیکر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان شہیدوں کے گھر جائیں, ان سے معافی مانگیں, ان کے بچوں کو اون کریں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آئیں ایک نیا سٹارٹ لیں, آئیں یہ ثابت کریں کہ قوم غیرت مند قوم ہے, یہ قوم اپنے ذرے ذرے کی حفاظت جانتی ہے, یہ قوم ہر لیول پہ جا سکتی ہے, لیکن یہ قوم کبھی بھی اپنے پاکستانی کو خون میں لت پت نہیں کر سکتی.